مسلمین مولانا معظم کو بھی ساتھ سے کروائیں اور ممبر ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ مولانا صاحب کو نہ کہنا پڑے، آپ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کی وجہ سے مجمع ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک سورہ فاتحہ میں تمام حاضرین مجلس کے مومنین، خصوصاً وہ مومنین جنہوں نے کوئی اپنے صف اعضاء کی بنیاد رکھی، تمام حسینیات میں جو ایشینز نے صف اعضاء کی بنیاد رکھی، خصوصاً اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہمارے محترم حاجی راغب ساقی صاحب، محترم خلیفہ شبر عباس صاحب کی اہلیہ، ان کی روح صالح ثواب کے لیے سید شمشاد شاہ نقوی، ذوالفقار مجاہد بھائی کے مرحومین، قاسم کے مرحومین، ہمارے امتیاز بھائی کے والد محترم، ان کی والدہ محترمہ، میری والدہ، اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور خصوصاً وہ مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہمارے محمد رضا تبادر بھائی کے والد محترم، ان تمام کی روح صالح ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ محمد وآل محمد صلوات خدا خطب الانبیاء احمد مجتبی بلندتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات علی محمد و آل محمد اور دیگر صلوات۔ اور حبیب خدا خطب الانبیاء بلندتر صلوات محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ روحی وارواح العالمین الکرام مقدم الفدا، ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، واللہ الدائم علی اعدائہم والمنین من الآن الى ابد الآبدین۔ اما بعد، فقد قال العظیم فی محکم خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ اب اہل بیت میرے محترم و مکرم سامعین، سادات و غیر سادات، 1445 ہجری کی عشرہ محرم کی آج چوتھی مجلس کا انعقاد ہوا مسجد علی ابن ابی طالب کویت میں، اور یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آئندہ بھی ہم ہوں یا نہ ہوں یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مجلس کو آخری سمجھ کے سنا کرو، معلوم نہیں ہے کہ کل نصیب ہو کہ نہیں۔
آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا کرتے تھے پچھلے سال اور اب وہ نہیں. کون جانے کہ آئندہ سال تو آئے گا لیکن ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں. کل تذکر بھی دیا گیا کہ صرف اور صرف یہ باتیں نہیں بلکہ کچھ اور باتوں کا بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو میں نے تو پہلی رات کو بھی آپ کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو یہ اسٹائل پسند نہ آئے تو چینج ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دوائی مریض کی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے. جب آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ دوائی لکھ کے دیجیے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے کیا آپ کو دینا ہے. However, اہل علم اور طالب علم کے بارے میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں عالم کو طبیب دوار مطبع، کہ عالم جو ہے وہ اس کی کلینک اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جایا جائے، نہیں، وہ جہاں جاتا ہے اس کی کلینک ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ بات پکی اور سچی ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ فروعات دین میں ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کا عقیدہ یعنی اصول دین صحیح نہ ہو. انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے عقائد جو آل محمد کی تائید نہیں ہے ان میں وہ انٹروڈیوس کر دیے جاتے ہیں، اور نادان مومنین اس پر قصور بھی نہیں ہوتا ان کے بیچاروں کا، وہ صرف نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ تو اس وقت چلے گا کہ جب انسان قبر تک پہنچ جائے گا، اور وہاں عجیب ہے فرمان جب آل محمد علیہ السلام کے کہ ایک حدیث آپ نے سنی ہے. آپ سے سوال کر لوں، کبھی آپ پرائمری اسکول میں بھی پڑھا کرتے تھے. انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں کو پرائمری اسکول میں ایک حدیث یاد کرائی جاتی تھی کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ آپ کا نوجوان نے ارشاد فرمایا، شاعر محترم ایسا ہے نا، تائید فرمائیے گا، کہ آقا دو جہان نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا چاہیے گہوارے سے لے کر قبر تک. اللہ وہ قبر نہیں کہا گیا، لحد اور ہوتی ہے. لحد وہ قبر کے بھی آگے ایک گھر بنا ہوتا ہے. اب پرانے دور میں آپ تو جانتے ہیں آج تو قبریں مطلب آ گئی ہے نا جدید. ہمارے ہاں اور کوئی سن نہ لے آہستہ سے کہوں، یو کے میں بلٹ پروف قبریں بھی بنائی جا رہی ہیں، پیسے نہیں، لیکن فرشتے توڑ لیں گے. اور آپ بتائیے محمد وآل محمد صلوات. وہ مختلف ریٹ ہیں جی. تو ویسے میری آواز میں ادھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہارٹ کا پیشنٹ ہونے کے باوجود میری آواز آخر تک پہنچے گی. اور حبیب خدا الانبیاء بلند صلوات. چلو ٹھیک ہے، تو توجہ کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کہ اس کا
کا کبھی آپ نے غور کی کہ فلسفہ کیا ہے؟ ویسے قبر تک، قبر کی آگے وہ جو پرانے دور میں قبر کھود کر پھر اس کی آگے ایک گھر بنایا جاتا تھا، اسے لحد کہتے ہیں. تو اور گہوارہ، یہ گہوارہ بھی نہیں ہے، چونکہ جو ہی بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا تو اسے گہوارہ نہیں رکھا جاتا ہے. اس گہوارے سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا غریب فیملی ہو جس کے بعد گہوارہ ہو ہی نہیں، تو پھر وہ کیا کہے جی میرے پاس چونکہ گہوارہ نہیں لیا تو میں علم حاصل نہیں کر سکتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا گہوارہ وہی ماں باپ کا ہاتھ ہوگا. تو اب کبھی آپ نے غور کیا وہ کون سا علم ہے اور کیسے علم حاصل ہو رہا ہے اس گہوارے سے لے کر لحد تک، اور کون سا 73 فرقوں میں سے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے اس میں سے کون سا ایسا فرقہ ہے جو اس پر 100% عمل کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے توجہ کی؟ آپ کے ذہن میں کون سا آتا ہے؟ کوئی آئے؟ عزیزو، پہلے میں آپ کو بتا دوں وہ آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے کہ علم وہ چیز ہے، اصل میں علم آقا کی زبان میں العلم نور، علم نور ہے. ہو سکتا ہے بندہ بہت ساری ٹرمینالوجیز اور اصطلاحیں یاد کر لے، وہ انفارمیشن تو ہو سکتی ہے، علم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ تائید فرمائیں گے کہ ویسے ڈاکٹر جو ہے اس کو کبھی آپ نے عالم کہا ہو، انجینئر حالانکہ پڑھے لکھے تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، پروفیسر، آپ مختلف ٹائٹل دیتے ہیں، بڑے بڑے نامور شاعر گزرے ہیں، کسی کو آپ نے عالم نہیں کہا. لیکن جو دین کا علم پڑھ کے آتا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اسے آپ کہتے ہیں عالم. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا العلم علمان، العلم علمان، علم کی صرف دو قسمیں ہیں، علم الادیان و علم الابدان، کہ ایک تو دین کا علم وہ نور ہے اور دوسرا حکمت، پرانے دور میں حکیم ہوا کرتے تھے، اور ایک دور تھا کہ دونوں 2 in 1 ہوتے تھے، جو دین کا علم رکھتا تھا وہ حکمت بھی جانتا تھا اور جو حکیم ہوتا تھا وہ دین کا عالم بھی ہوتا تھا. یہ بات کی باتیں ہیں. تو علم وہ ہوتا ہے جو ادھر سے آئے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ اپنے استاد کی پیشانی کی طرف نگاہ رکھے، یہاں اس کی نگاہ یہاں ہونی چاہیے. وجہ وہاں سے کوئی نہ آواز نکل رہی ہے نہ کچھ ہو، کیا وہاں سے لکھا ہوا بھی نہیں نکلے گا حضور. تو وہ اپنی کتاب کی طرف دیکھے، لکھنے پڑھنے یا اس کی آواز سنے، اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ وہ الفاظ نکل رہے ہیں، اصطلاحیں نکل رہی ہیں، ٹرمینالوجی نکل رہی ہے، لیکن نور نہیں نکل رہا. نور یہاں سے اور پھر جو ہے وہ یہاں سے اس دوسرے شاگرد کی پیشانی کے ذریعے اس میں منتقل ہوتا ہے. اب بات یہاں تک پہنچی کہ علم حاصل کرنا ہے مہد سے لحد تک. تو مہد سے کیسے علم شروع ہوتا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت کہو. ایسا ہی کرتے ہیں آپ لوگ. اس کو سمجھ آتی ہے بچے کو؟ آپ کو بتا دوں کہ آتی ہے سمجھ. اور یہ وہی بچہ ہے جس نے عالم ذر میں اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہوا ہے، یوم میثاق. یہ اصطلاحیں آپ سنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، میں آپ کو پتا ہے کہ واہ واہ کی تو انتظار بھی نہیں رکھتا. اور یقین مانیے میں ممبر حسین میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس واہ واہ میں نہ آپ کو کچھ ملتا ہے نہ مجھے ملتا ہے. وہ کیا ہوا کہ واہ واہ کر کے آپ کے ہتھے کا چڑھا
ایسا نہ ہو کہیں کہ خسر دنیا والآخرہ ہو کے چلے جائیں معاذ اللہ، کہ یہاں بھی کچھ نہ ہاتھ نہ آئے اور آگے بھی۔ تو میں آپ کو گزارش کر دوں کہ عقائد جو پیش ہے دین کی اس پر بھی فوکس کریں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی نورانی فرامین کو اپنے لیے تحفہ سمجھیں، ہدیہ سمجھیں۔ نہیں ہے کہ خطیب کی بے پر کی لوڑ آتا ہے یا ذاکر یا جو بھی ہے، کوئی جو مرضی کہہ دے اور آپ نعرہ مار کے اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے اور اپنا بیڑا غرق کریں گے، اور بس باہر جب دروازے سے باہر نکلیں گے کمال ہو گیا، کیا ہو گیا، اور پوچھا جائے کہا کیا تھا، یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ تو کمال کا ہے کر دیا۔ عزیزان، وہ اذان اور اقامت اس کے دماغ میں چھپ جاتی ہے، پرنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا اس کا پریکٹیکل شروع ہو گیا، یعنی آج سے وہ عملی طور پر مسلم ہے، مسلمان ہے۔ اس لیے کہ یہودی کے یا عیسائی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام بل ابواہ یحودانہ وینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے اسے بعد میں یہودی بنا دیا جاتا ہے، عیسائی بنا دیا جاتا ہے، کوئی اور مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور اذان اور اقامت کہی اور آخر میں کوئی یہ اس میں تو ہو سکتا ہے بعض فرق جو ہے مسلمانوں کے وہ یہ کام بھی کرتے ہو، زیادہ تر وہ نہیں کرتے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہوں گے، پر آخر میں تو بالکل بھی کوئی نہیں مرے تو جلدی جلدی اس سے جان چھڑاؤ۔ ایک ہی الحمدللہ پراؤڈ فرقہ اسلامیہ جو امامیہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ ہے، وہ کہ جو قبر میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں مردے کو لٹا کے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ یہ مرا نہیں، یہ ختم نہیں ہو گیا، یہ منتقل ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں مومن کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ منتقل ہو گیا ہے، وہاں ایک کوڈ ورڈز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، جس کو آپ تلقین بولتے ہیں، یہ تلقین کسی نے بنائی نہیں ہے۔ آپ کو بتا دوں یہ تلقین آئی کدھر سے ہے، آج تک سنا نہیں نا، یاد کر لیجیے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کتنے امام ہیں، کون سے نمبر پہ؟ آپ کو میرا موضوع جو ہے آج سارا اس بندے کی نظر ہو جائے گا۔ تو 11 امام، تو ان کے ساتھ ایک اعلان ہے آپ حضرات، ایک بڑی شخصیت تو رہتی ہے خراسان میں، شاہ خراسان، اور ان کی محترمہ بہن معصومہ قم، ان سے تیسرے نمبر پہ بڑا حرم کس کا ہے جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ شاہ عبد العظیم حسنی۔ یہ حسنی سادات میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر امام صاحب ہیں۔ امام حسن کے بلا فاصلہ نہیں ہے سن، یہ ان کے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کو حسنی کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسن عسکری علیہ السلام تقریباً 9 اماموں کا فاصلہ ہے اور 200-250 سال کا فاصلہ۔ تو حضرت عبد العظیم حسنی فقیہ عالم ہیں، مجتہد ہیں، مبلغ ہیں، اس کے باوجود آئے ہیں امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ مولا اگر محسوس نہ فرمائیں تو میں اپنا عقیدہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر وہ صحیح ہوا تو میں اسی پہ قائم رہوں، اگر اس میں خرابی ہے تو فی سبیل اللہ اصلاح کر لیجیے تاکہ میں وہ آپ متعین فرمائیں گے وہی ادھر کام آنے والا ہے۔
تو یہ تلقین جو ہے یہ وہ حضرت عبدالعظیم حسنی کا عقیدہ ہے جو 11ویں امام کے سامنے اس نے بیان کیا ہے، اور امام عسکری نے فرمایا ہے یہی ہے ہم آل محمد کا عقیدہ۔ محمد و آل محمد صلوات اگر اس کو میں کھولوں تو سارے ہم ٹربل میں اور مشکل میں پڑ جائیں گے، اور وہ نہ واہ واہ کرنے کا مقام بنے گا، نہ نعرہ لگے گا، اور صاحب اپنے آپ پہ بھی غصہ ہوں گے اور مجھ پہ بھی کہ اچھا پھر تلقین کرتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم اور ہوتی ہے اور تلقین اور ہوتی ہے۔ آپ لوگ زیارات کے لیے بھی جاتے ہیں کہیں، تو ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے اور 10 اس کو بائی بائی کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ انڈیا سے جو بائی ایئر یا بائی بس جو جاتے ہیں آپ کے گاؤں سے یا شہر سے جو تشریف لے آتے ہوں گے، یا آپ وہاں سے نکلنے لگے، آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار آپ کو ملنے آتے ہیں، اور کسی نے آج آپ کویت میں رہتے ہیں تو جناب جب آپ آئندہ سے تشریف لائیے گا تو ہمارے لیے فلاں چیز کو پہلے سے آئیے گا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوگا یقیناً، میں گیس کر رہا ہوں۔ یا پھر مکہ جا رہے ہیں تو جناب سرکار وہاں سے آپ زمزم پر ہماری دعا بھی کیجیے گا، تو اگر پلٹ کے پوچھ لیجیے کہ یہ دعا کیا کرنی ہے، کیسے دعا کر دینا، یہ غلط ہے۔ آپ کی جو تکلیف ہے وہ بیان کریں اپنے مالک اور سردار کے سامنے، ایسا نہیں ہے اینے دعا کر دینا یہ رکشے کے پیچھے لکھے ہیں یا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، وہ دعا نہیں ہوتی، دعا کی ماکری ہے۔ However، میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ تلقین میں اور تعلیم میں فرق یہ ہے، جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد آپ بس پہ یا پلین پہ سوار ہو گئے یا جا رہے ہیں کہ آخر اس کے آگے نہ آپ آ سکتے ہیں نہ میں اتر آ سکتا ہوں، مجھے ادھر جانا ہے آپ نے ادھر۔ دور سے وہ جس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے نا وہ کہے گا وہ جو ہم نے بات کی تھی آپ کے گھر میں وہ یاد ہے نا، وہ جو آئٹم ہم نے کہا تھا وہ کویت سے لے کے آئیں گے یا بھجوائیں گے، وہ آپ سے باتیں نہیں کر رہا ہے لیکن اسے کوئی نہیں سنائی دے رہا۔ اچھا ہزاروں وہاں ہیں بندے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ بندہ جو جانے والا ہے وہ دیکھ تو رہا ہے اور سر بھی ہلا رہا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کر رہا ہوں ویسے آپ گھبرائیں نہیں، ایسے ہی کروں گا۔ وہ اپنے سے بھی بات کر رہا ہے، اس کی اس کو نہیں سنائی دے رہی، اس کی اس کو نہیں سنائی دے رہی، لیکن کریکشن باقاعدہ وائرلیس کریکشن سیٹ ہو چکا ہے۔ اسی لیے آپ ادھر آواز دیتے ہیں اذا سألک، وہ جو آئیں گے نا فرشتے وہ کہیں گے ان ربکم، من ربک ومن نبیک ومن دینک وما کتابک وما قبلتک لا تخف ولا تحزن، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں بے شک کہہ دینا اللہ میرا رب ہے اور کتاب میری قرآن ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد میرا نبی ہے، علی سے لے کر مہدی تک میرے 12 امام ہیں۔ تو اچھا اس میں کیا کرتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے تھوڑا محتاج ہے وہ سن بھی رہا ہے، اور اسے کہتے ہیں لا کے سن اور سمجھ۔ اگر مر گیا ہوگا تو مرے ہوئے کبھی سنتے ہیں کبھی سمجھتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے یہ مرا نہیں ہے، یہ میری بات سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، اسے آپ پڑھا نہیں رہے، اس لیے کہ تعلیم کا تو وقت ہی گزر گیا، یہ آپ اسے تلقین کر رہے ہیں کہ وہ جو بات پہلے ہمارے درمیان تھی اسے یاد رکھنا، یعنی جو عقائد ہم نے دنیا میں ان پر کام کیا حاصل کیے وہی سوال آگے آنے والے ہیں، جواب تازہ تازہ تجھے بتا رہے ہیں وہی جواب ہے، یہ ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ ان میں
توجہ ہی نہ کریں. اور جو عقیدہ، یہی وجہ ہے کہ دوسرے مکاتب کی کبھی تلقین آپ نے پڑھی نہیں، اس لیے کہ اس کو پہلے علم ہی نہیں ہے. تو اب تلقین کیا ہے؟ وہاں ہی بہت سارے بندے ہوں گے ایئرپورٹ پر، ان کو آپ ایسے کریں گے تو وہ کہیں گے اس کا دماغ چل گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے اسے علم ہے ہی نہیں. جب علم نہیں ہے تو یاد کس چیز کا کرا رہے ہیں آپ؟ اس وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف یہاں ٹیچر زبانی اگر میں ہوں یا کوئی اور ہو، ABC ہو، یہاں سے آل محمد کا فرمان اگر آپ کے حوالے کیا جائے تو اس پہ آپ شکریہ بھی ادا کریں اور الحمدللہ بھی کہیں. اور اگر کوئی اپنی جیب سے کوئی بھرتی کر کے آپ کے حوالے کرے تو وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، اسے آپ بےزتی تو نہ کریں لیکن اتنی حوصلہ افزائی بھی نہ فرمائیں کہ وہ پھر آئندہ اتنا بے لگام ہو جائے کہ جو منہ میں آئے وہ وقت چلا جائے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو صفات اللہ رب العزت ہے وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اس کے صفات، یہ جو ہمارے ہاں اصلاحیں چل پڑی ہیں کہ جی فلاں مظہر ہے تو فلاں اظہر ہے تو فلاں کیا ہے، بھیا بہت سارے اشتباہات ہیں جو عوام کے نہیں ہیں. حوزوی باتوں کو لوگوں میں تشویش کا باعث بننے کے لیے نہ لایا جائے. اور میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، آپ میں سے شاید بات سمجھ گئے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور وہیں آپ کے ذہن شریف کو تکلیف دے کے چلا جاؤں. اور یہ ابھی بات آئی تھی، اسے کہتے ہیں مہد سے لحد تک علم حاصل کرنا. آپ نے شروع کیا تھا، جو ہی بچہ آپ کے گھر میں آیا آپ نے اذان بھی دی، اقامت بھی کہی اور جاتے ہوئے کہا وہی اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ، وہی اذان اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجۃ اللہ. یہ یاد رکھنا، یہ ہے اس گہوارے سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کرنا. however جب پیغمبر نے مجھے اور آپ کو کہا کہ اپنے بچے کے کان میں اذان دینا، تو جو بات ہمارا موضوع تھا کربلا والوں کا، کربلا والے قرآن کی نگاہ میں، ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج چوتھی مجلس ہے، وقت بھی بڑا تھوڑا بچ گیا، تو میں اب بہت زیادہ آیتیں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، صرف آپ کے طبیعتوں کو تھوڑا ملال ہو چکا ہے تو اس کو تھوڑا اجاگر کرنے کی، آپ پریشان ہو گئے ہیں، آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے ہاں بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے حسن حسین کی شکل میں، تو ان کے کانوں میں بھی کسی نے اذان کہی اور اقامت کہی یا نہیں؟ جب مجھے کہہ رہے ہیں تو ان کے بھی کانوں میں ہونا چاہیے نا، تو کس نے اذان اور اقامت کہی ہوگی؟ تو نام تو اللہ نے رکھ دیے، لیکن عزیزان محترم پوری کائنات آدم سے لے کر آخری انسان تک 2 بچے ہیں جن کے کانوں میں اذان اور اقامت رسول اللہ نے بولا تھا. یہ یاد کر لیجیے مجھ سے آج کہ اور کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں اور بھی تھے نواسے نواسیاں اور بھی بیٹیاں بیٹے، تو بتایا جائے کس کے کان میں رسول اللہ نے اذان اور اقامت کہی. اچھا آپ نے یہ لفظ تو سن لیا کہ حضور نے حسن حسین کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی تھی، تو یہی والی کہی تو ہم کہتے ہیں. دیکھیے اذان جو ہے یہی ہے، تو پھر وہ بانگیا تو حضرت کا بلال تھا، وہ باقی بڑے سریلے بھی لوگ تھے وہ دے دیتے، بڑے بڑے جلیل القدر صاحب بھی تھے وہ کہہ دیتے. تو عزیزان محترم اور پھر حضور تبرک کرنا. ابھی دیکھیے نا آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو محلے میں مولانا صاحب ہو تو اسے بلا کے لاتے ہیں، مولانا صاحب آپ سب سے ماشاءاللہ بہتر ہیں تو ہمارے بچے کے کان میں اذان کہہ دیں. تو صحابہ کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ حضور ہمارے بچے کے کان میں اذان کہہ دیں؟ ایسا دل تو کرتا ہوگا. جب نام نہیں لیا اتنی عزت کرتے ہیں، بالکل ایسا ہے کہ
ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تو ہوتی ہوگی کہ آقا ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ہمارے بچے کے کان میں اذان فرمائیں اور اقامت کہیں، اور اگر کہتے تو مجھے نہیں لگتا حضور نہ کرتے، لیکن اللہ کی مرضی سی بھی ٹھہری کہ کسی کو توفیق بھی عطا نہیں کی تاکہ مجھے میرے حبیب کو نہ کہنا ہی نہ پڑے۔ لیکن میں آپ کو جو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، یہ کہ حضور نے اذان بھی کہی حسن حسین کے کانوں میں اور اقامت بھی کہی، لیکن وہ اذان یہ نہیں جو ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا اللہ اکبر 4 مرتبہ، اس لیے کہ ان کا بھی اللہ وہی ہے۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ شہادت پہلے خود نہ دے تو مجھے کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کے بعد نمبر آتا ہے میرا رسول تو وہ ہے، اور وہ کیسے کہے گا کون سا محمد ہے جو رسول ہے؟ جی ذرا جاگنے کی کوشش کریں تو حضور جو اذان اور اقامت کہی ہے انہوں نے کہا اشہد انی محمد رسول اللہ، میں ہوں وہ محمد جو اللہ کا رسول ہے، اور اذان کہی اقامت بھی کہی۔ وہ جو جواب آپ کو دینا ہے کہ اور کسی کے کان میں کیوں نہ کہی اور ان کے کان میں اور کسی سے کیوں نہ کہلوائی، حالانکہ بڑے بڑے صحابی سے کسی کو کہہ دیتے او بھائی اذان دے دے کام کہہ دے، لیکن نہیں، ان کے دونوں کے کانوں میں خود اذان کہی اور دوسرے کے کسی میں نے کہی، اس لیے کہ یہ اذان رسالت ہے اور اس کا رسپانس امامت سے ہونا چاہیے۔ باقی امت کے بچوں کے کانوں میں اذان بلال دے گا اور صحابی دیں گے، اور یہ امت نہیں ہے، یہ امت کے سردار ہیں، ان کے یہ اگر رسالت کی طرف سے اذان کہی جا رہی ہے تو اس کا سننے والا بھی امامت کا سرتاج ہونا چاہیے۔ اور پیدا تو ہو گئے۔ اب ایک اور بات آپ کی نظر کروں اور بات آگے بڑھ سکے، وہ یہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، بچپن سے آپ نے سنا یہ فطرت کا قصہ، شعراء کی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے نا، تو پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ آج مجھ سے سن لیجئے کہ صرف فطروں سے نہیں ہے، آپ کے کام آئے گا، لکھیں گے نا تو آج سے اضافہ کر لیجئے کہ ایک فطرس ہے آپ نے جو سنا ہے، اس کے علاوہ بھی حسین سے بھیک مانگنے کے لیے 2 اور بھی ہیں فرشتے، ان کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کا نام ہے صعصائیل، صاد عین صاد عین الف اور حمزہ یا لام، صعصائیل، اور دوسرے کا نام ہے دردائیل۔ یہ 3 ہیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کی، اچھا چلے وہ تو ہوتا رہے گا، یہ فطرس کا قصہ آج تھوڑا حل کریں۔ وہ یہ کیا ہے؟ فطرس ایک فرشتہ ہے جس سے ترک اولا کی سزا کے طور پر پنشمنٹ جو ملی وہ یہ ہے کہ 700 سال تک ایک جزیرے میں پڑا رہا، اور عجیب بات یہ آپ اگر تعامل کریں تو آپ کے حوالے کروں، ان 700 سالوں میں 8 معصوموں کا ظہور ہوا ہے، 8 معصوم، 4 پہلی شریعتوں کے اور 4 اس شریعت کے۔ پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام، یہ 4 معصوم اس شریعت سے پہلے والے، لیکن فطرس کو شفا نہ ملی۔ اس کے بعد اس شریعت میں آقا نامدار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امیر کائنات علی ابن ابی طالب، سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا، اور حسین کا بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام،
حسین کا معاملہ ہی خدا سے کچھ جدا ہے. کچھ ملنگوں کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں بالکل صحیح بھی ہوتی ہیں اور لیکن ان کے بیک گراؤنڈ کا انہیں شاید علم نہ بھی ہو, کوئی بات نہیں, لیکن اس میں جان ہوتی ہے اور وہ حدیث کا ہی بیک اقتباس ہوتا ہے. However, جو ہی اب یہ 700 سال تک ہزاروں مرتبہ جبریل وہاں سے گزرا, بات بھی نہیں سنی. جبریل بڑا احتیاطی فرشتہ ہے, وہ نبی بھی بلائے نا تو سنتا ہی نہیں. حضرت نوح پتھروں میں دب جاتے تھے, آنا مدد کر, نہیں نہیں نہیں, ادھر سے حکم آئے گا تو آؤں گا. اب جبریل کی خود آپ امپورٹنٹ سمجھ لیجئے کتنا وی آئی پی ہے کہ نبی بھی بلائے تو آتا نہیں ہے. ادھر سے کہا گیا جائیے تو پھر دیر نہیں لگاتا. اور اس کا اسٹیٹس کیا ہے کہ جبریل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آ کر پتھر ہٹا کر نوح کو نکال کر اپنے اس زخمی بدن پر اپنے پروں کو مس کرتا ہے, نبی کو شفا ملتی ہے. اولو العزم نبی, صاحب شریعت نبی, پہلی شریعت حضرت نوح. ابراہیم کو کہتا ہے آنا مجھے آپ سے بچا, نہیں سنتا بھی نہیں. ادھر سے کہا میرے بندے کو جا کے تو پھر دیر بھی نہیں لگاتا. یہ اتنا احتیاطی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں, آپ کا نہیں. لیکن عجیب مزاج شناس سے قدرت یہ ہے کہ ہزاروں مرتبہ آتا جاتا رہا, بالکل ادھر مڑ کے دیکھا بھی نہیں. لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی, شاہ کربلا کی ولادت ہوئی نا, تو اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ پیغمبر کو مبارکباد دے کے آؤ. اب جبرائیل تنہا نہیں آیا, ایک گروپ کے ساتھ آیا ہے. اب میں کیونکہ محرم ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف اشارہ کروں گا اور پھر کبھی موقع ملا تو یہ قصہ اگر سنیں گے تو انسان جو ہے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے. حضرت جبرائیل آئے اس ساری شان و شوکت کے ساتھ, تو ہوا اس کے ساتھ کیا تھا, قدرت کے ساتھ یہ بھی ایسے ہی جبرائیل کی طرح ہوتا تھا 40,000 فرشتوں کی اسکورٹ میں, اور ایک مقام پہ پہنچا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا تھا ممثلی, مجھ جیسا کون ہے. یہ تکبر نہیں ہے, یہ فخر ہے. تو کہنے لگا کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, 40,000 فرشتے, کیا بات ہے میری. اور اللہ کو پسند نہیں آیا, پر جلا دیے, اور اس کے 16,000 پر تھے, سارے جلا دیے اور اس جزیرے میں پڑا رہا. اب تو آئے ہیں جبریل اس سارے قافلے کے ساتھ, تو کہا بھیا جبریل کہاں جا رہے ہو, انتظار میں تھا. جبریل نے کہا کہ ولد رسول اللہ ولد, اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹا دیا ہے, ہم مبارک کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کوئی درخواست نہیں کی اور کچھ نہیں, کہا کہ مجھے بھی لے چلتے تو ہو سکتا ہے مجھے شفا مل جائے. اب جبریل نے یہ نہیں سوچا, میں نے ابھی چند لمحے پہلے کہا کہ جبریل اتنے احتیاطی سنتے نہیں کسی. یہ نہیں کہا کہ پھر میں جا کے واپس جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤں کہ تجھے لے کے جانا ہے کہ نہیں, نہیں, بلکہ وہی اسے اپنے پروں پہ اٹھایا اور لے کے آئے. حضرت پیغمبر کی خدمت میں جب پہنچے تو وہاں بھی اس فطرت سے کوئی سوال نہیں کیا. یہ اتنی کنیکشن ہے, اتنا کنیکشن اسٹرانگ ہے وائی فائی کا کہ یہ پہلے ہی ان کو پتا ہے اور اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین کے بھیا دروازے پہ آتا ہی وہ ہے جسے معلوم ہے کہ مجھے نا امیدی نہیں ہوگی. محمد والا محمد صلی اللہ سلوان
دور میں شاید سنتے ہوں گے، پرانے دور میں کہتے تھے رب جانے سے حسین جانے، یہ لفظ آپ کو یاد ہوں گے کہ نہیں سنے ہوں گے۔ حسین کا واقعی معاملہ خدا سے کچھ جدا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ تقدیر بگڑی ہوئی ہو تو انبیاء بنوا سکتے ہیں، اور تقدیر ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، حسین وہ ہے جو اسے بھی ایگزسٹ کروا سکتا ہے۔ ایسے نہیں حسین کو یہ کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ حسین کی مرضی اور اس کی مرضی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ حسین ادھر جاتا ہی نہیں ہے جہاں خدا کی مرضی نہ ہو، اور خدا اس کو ڈالتا ہی نہیں ہے جو حسین کی مرضی ہو۔ اب جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پطرس نے کوئی وہاں بھی درخواست نہیں کی ہے، پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ حسین کے بدن سے مس کرو یا حسین کا ہاتھ اس سے لگوا دو، نہیں، بلکہ کہا کہ جبریل اسے اٹھا کے حسین کے جھولے سے گہوارے سے مس کر دو۔ اب یہاں فقہی مسئلہ یہ کہ نسبت جو ہے اس کا کتنا مقام ہے، اور یہ میں نے 3 نام جو بتائے تھے انہوں نے 3 اوقات میں تینوں نسبتوں سے شفا حاصل کی ہے۔ حضرت پطرس نے جھولے کے ساتھ مس ہو کر شفا حاصل کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے جھولا ہی میسر نہ ہو اور ایسا دور آ جائے کہ حسین تک رسائی ہی ممکن نہ ہو، اور ساسائیل نے کیا کیا ہے کہ حسین کے بدن سے اپنے آپ کو مس کروایا ہے، اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ حسین کا بدن ہی میسر نہ ہو تو پھر حسین کا واسطہ خدا کو حیا آتی ہے حسین کا واسطہ رد کرنے، اور ساسائیل نے اور دردائیل نے پھر واسطہ دیا تھا حسین ابن علی کا، اور اسے بھی شفا ملی تھی۔ اب یہاں پطرس کے لیے کیا کہ ٹچ کرنا تھا، روایات یہ کہتی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پر نکل آئے، بھر بھرا کر فوراً پر نکل آئے، کسی فیکٹری میں نہیں جائے نا، بنانے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا، حسین وہ ہے جس میں ٹائمنگ کوئی نہیں ہے، جہاں دیر نہیں ہے۔ اور حضرت پطرس کے اور عجیب ہے عنایت الحسین دیکھیے اور سخاوت الحسین دیکھیے کہ اسے 16,000 کی جگہ 32,000 پر عطا کی۔ اب آپ بھی یہاں ڈرائیو کرتے ہیں، کبھی ٹکٹ ملا آپ کو، جرمانے ہوئے، فائن ہوئے، پینلٹی ہوتا ہے، ہر کنٹری میں ہوتا ہے، جہاں پہ ٹکٹ ملے بندے کو اور اس جرمانہ دینے کے بعد بندہ پھر وہاں سے گزرے تو اگر اوور سپیڈ تھا تو بندے کو یاد آ جاتا ہے فوراً کہ اتنے ٹکٹ ملے، ایسا ہی ہوتا ہے، پھر بندہ سلو ہو جاتا ہے یا 6 کرتے ہیں ہم، آپ کیا کرتے ہیں جی وہاں، اور پھر ساری زندگی وہ بھولتا بھی نہیں، وہ پوائنٹ بندہ کہتا ہے یہاں سے مجھے جرمانہ ہوا تھا، تو اس مقام سے سارے جب بھی وہاں گئے سائن دیکھا تو سلو ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت پطرس کو جس پوائنٹ پہ ٹکٹ ملا تھا اور وہ اوور سپیڈ کر کے جا رہا تھا اور جس کے لیے بچ گئے تھے، اب جو اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے حسین نے اس کو 32,000 کا عطیہ دیا ہے پروں کا، تو شان کریمی کے خلاف ہے کہ ہم جو وہ اسکورٹ ہم نے واپس لیا تھا 40,000 فرشتوں کا، جبریل اس کو بھی وہ بھی دے دو، وہ سارے کے سارے فرشتے وہ سارے لے کر پھر آپ اس نے جبریل کا انتظار بھی نہیں کیا اور اڑ کے جا رہا ہے، اور عزیزان اسی مقام پہ پہنچا جہاں وہ جرمانہ لگا تھا، پھر سپیڈ مٹھی نہیں کی، آہستہ نہیں ہوا، بڑے شان و شوکت سے اسی سپیڈ پہ جا رہا ہے، پھر مڑ کے دیکھا
وہی خیال آ گیا منہ سے نکل گیا مم مثلی. آپ جب مڑ کے دیکھا نہ پر جلے نہ فرشتے چلے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پترس کیا وجہ ہے؟ جبریل کے ساتھ ہی تھا نا. کہنے لگا وہ تھے جل گئے سی جو ہوں اب کیا ہوا؟ تو مسکرا کے کہنے لگا بھائی جبریل بہت مہربانی پر میں آپ کو کیا بتاؤں انا عتیق الحسین. اب میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. اب اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اگر حسین مائنس ہو تو پھر فخر و مباحات نہیں برداشت مجھے, لیکن اگر حسین پلس ہو جائے تو پھر جتنا مرضی آپ فخر کر لو. حسین جانے اور میں جانوں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اس لیے کہ حسین کون ہے؟ ابھی تک 14 صدیاں گزر گئی. ہزاروں مفسرین نے لکھا, ہزاروں رائٹر نے لکھا, دشمن نے لکھا, دوست نے لکھا, شعراء نے شاعری کی اور خطباء نے خطابت کی اور مرثیہ نگاروں نے مرثیہ کیا. جتنا بھی کیا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ حسین کون ہے اور حسین کیا ہے. اور بڑے بڑے شعراء ہیں کہتے ہیں آپ ہی پوچھتے ہو کہ حسین کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار دو, ہو لینے دو, ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. نعرہ حیدری, نعرہ حسینی, نعرہ صلوات. حسین ایک ایسی پاور کا نام ہے. آپ دیکھیے نا کہ حسین کی مٹی میں, قبر کی مٹی میں شفا ہے. ایسا ہے, آپ مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو آپ سے ماننا شروع کر دیجئے, اور اگر تجربہ نہیں کیا تجربہ کر لیجئے کہ حسین کی قبر کی مٹی. ویسے آپ کو ایک فقہی مسئلہ میں بتاتا چلوں کہ فقہی اعتبار سے مٹی کھانا حرام ہے. مٹی کا کھانا حرام ہے. وہ پیغمبر کی قبر کی مٹی ہو تب بھی حرام, امیر کائنات کی نجف شاہ نجف کی قبر کی مٹی ہو تب بھی حرام, جناب جنت البقیع والی سرکار کی مٹی ہو تب بھی حرام. مٹی کا کھانا حرام ہے. اللہ ہر قانون میں استثناء ہوگا اور وہ ہے حسین کے قانون میں استثناء. اللہ نے استثناء قرار دے دیا. میرے اس محبوب بندے کی قبر کی مٹی وہ صرف کھانا جائز نہیں ہے بلکہ لا علاج مرض کی دوا کا نام خاک شفائے حسین نے بجا لیا. اور محمد و آل محمد صلوات. اب کبھی غور کیا کہ حسین کی قبر کی مٹی میں شفا کیوں ہے؟ اور حالانکہ حسین سے افضل موجود ہیں ان کے بھائی حسن, ان کی اماں فاطمہ, ان کے ابا علی بن ابی طالب, اور ساری کائنات سے افضل ان کے نانا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی قبر کی یہ تعارف حسین ہے. صرف میں ادھر ادھر نہیں بھٹکا, موضوع کو چھوڑا نہیں ہے, لیکن آج آیات نہیں پڑھی ہیں, صرف میں آپ کو لاجک سمجھا رہا ہوں. اس لیے کہ ان کی قبر کی مٹی میں شفا نہیں ہے اور اس کی قبر کی مٹی میں شفا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مظلوم جتنا زیادہ مظلوم ہو اس کے بلانگنگ میں شفا زیادہ ہوتی. حضرت یعقوب اور یوسف کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے نا, سنے ہوئے ہیں کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی, ایسا ہی ہے. فلما جاء البشیر
جب وہ کرتا لے کے یوسف کا آئے تھے، حالانکہ افضل تو یعقوب ہے نا، باپ ہے، لیکن شفا کہاں سے مل رہی ہے؟ بیٹے کے قمیص سے، بیٹے سے نہیں، بیٹے کے قمیص سے۔ ابھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ شفا نسبت میں ہے، وہاں یہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بڑی سادہ سی لاجک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ قمیص میں شفا کیوں ہے، اس لیے کہ مظلوم کے متعلقات اور بلامن جو بھی ہوتی ہے ان میں اللہ شفا رکھتا ہے، اور جتنی اس کی عظمت بڑھتی جائے گی اس کا احترام بڑھتا جائے گا۔ آپ ایک ہی تھان سے، ایک ہی اوٹ سے 2 میٹر کپڑا کٹوا کے لاتے ہیں اور ایک اس میں پھر ایک ٹکڑے کا بنا دیتے ہیں، اپنے بچے کا سوٹ بنا دیتے ہیں، کپڑے، اسے تو کبھی نہیں چوما آپ نے، اور دوسرا ٹکڑا جو تھا اس کا قرآن مجید کا غلاف بنا دیتے ہیں، صبح شام اس کو چومتے ہیں، کپڑا تو وہی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے اور اس کی نسبت آپ کے بیٹے سے۔ تو جب حسین کے ساتھ نسبت ہو جائے کسی شے کی بھی، وہ جھوٹا ہو، وہ الگ ہو، وہ اس کا داغیہ ہو، وہ اس کا ذوالجلال ہو، اس کو اللہ رب العزت نے اتنا ایلیویٹ کیا ہے، اتنا مقام دیا ہے کہ اس حسین کی وجہ سے اللہ رب العزت ان وسیلہ تلاش کرنے والوں کا مسئلہ حل فرماتا ہے، واقعی حسین علیہ السلام۔ اور ایک اور بات بتا دوں، حسین کیا ہے کسی نے نہ سمجھا، آپ سنتے آتے ہیں، ہمیشہ آپ نے سنا ہر ذاکر سے، ہر مقرر سے، تو میں اپنے حصے کی بھی آپ کو سنوا دوں کہ شعراء بڑا لکھتے ہیں کہ نیزے پہ سر تھا حضرت کا، یہ سنے ہوئے ہیں آپ، اور حضرت نے نیزے کے اوپر بغیر دھڑ کے سارے مقدس سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ پیغمبر اگر رحلت کے بعد پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے کہ نہیں؟ لیکن پڑھا نہیں، مولا علی وہی پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، پڑھا نہیں ہے۔ بیوی تو عالم پڑھنا چاہتی تو پڑھ سکتی تھی، ہمارا عقیدہ ہے، پر ایسا ہوا نہیں ہے۔ امام مجتبی نہیں، ایسا نہیں ہوا، صرف حسین ہی کیوں، اور حسین کے بعد والے ائمہ نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باقی سارے کے سارے قاریان قرآن ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں، حسین محافظ قرآن ہے۔ حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جب نے کہا تھا ہم نعت قرآن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہر ٹکڑے سے قرآن کی ہی آواز ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم نعت قرآن۔ کافی آپ کی سمجھ راشی کر لی، 2-4 جملے مصیبت کے لیے آپ کے حوالے کریں، اور انشاءاللہ باقی آیات جو ہیں وہ کل آپ کو ہدیہ کروں گا۔ عزیزان محترم، آج کون سی رات ہے؟ 4 محرم الحرام کی رات، اور یہ نارمل جو ہے وہ حضرت صفیر حسین، کل ہم نے مسائل تھوڑے پڑھ لیے ہیں مگر آج بھی ان کا تذکرہ ضرور کریں گے، لیکن وہاں کربلا کے مسائل کوئی تھوڑے نہیں ہیں۔ ایک ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں، ویسے نارمل آیت اللہ حضرات مجلس سے پڑھتے نہیں، کبھی آیت اللہ سلطانی کی مجلس سنی ہو آپ نے، کبھی آیت اللہ رحمت کی نہیں، لیکن ایک آیت اللہ ہمارے گزرے ہیں مرجع ہونے کے باوجود مجالس پڑھتے ہیں، وہ ہے آیت اللہ شیخ جعفر ششتر، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھ کے چلے گئے ہیں الخصائص الحسینیہ، کہ وہ چیزیں اور میرٹس جو صرف اور صرف حسین میں ہیں اور کسی میں نہیں۔ تو حسین کے خصائص جو ہیں وہ بہت ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک، علی سے لے کر امام حسن تک جتنے بھی مصائب سارے انبیاء پہ آئے وہ سارے کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ایک مجلس میں یا 10 مجلس میں محرم کی ہو؟ تو کل ایک عزیز پوچھ رہے تھے کل کیا پڑھنے والے ہیں؟ میں نے کہا یہ دنیا کا آپ کا رواج ہے،
کہ جی فلاں کی کل وہ دن منائیں گے، فلاں کا کل دن منائیں گے. کبھی آپ نے 72 کا دن منایا؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ کربلا میں شہید کتنے ہوئے؟ جتنے شہید ہوئے کبھی کسی کا ڈیٹیل میں ذکر آیا ہے؟ صرف اور صرف بور اور قاسم اور حضرت اکبر اور حضرت عباس اور اصغر اور امام حسین، ان کے علاوہ باقی بھی تو شہید تھے نا، جو کم از کم حسین کو سارے کے سارے پیارے تھے. آپ کو بتاؤں کتنے پیارے تھے؟ آپ اگر ساتھ تھے تو بتاؤں کتنے پیارے تھے کہ حسین ابن علی 10ویں کی رات 3 حصوں میں تقسیم کی. ایک حصہ اپنی بہنوں کے ساتھ، ایک حصہ عبادت خدا میں، اور ایک حصہ اپنے اصحاب کے. تو ہلال بن نافع حضرت کا ایک صحابی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا اندھیرے گھوپ میں زہرا کا بیٹا تنہا ادھر ادھر دیکھ کر اس لکھوں تک صحرا کی طرف چلتا ہوا نظر آیا. میں نے دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی آقا کو نقصان نہ پہنچا دے. اجر کو اللہ مسائل ہو گیا، میں اگر اس سے زیادہ میں نہ بھی کروں مجھے کوئی گلا نہیں ہے. آقا دادی آپ کو جزا دے، اس کے بچے کا ذکر آیا، آپ نے آنسو بہا دیے. مگر جان کے دل دیکھا آقا کے پیچھے ہو لیا. تھوڑی دور جانے کے بعد جب میرے قدموں کی آہٹ زہرا کے بیٹے نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہلال کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا مولا کوئی آپ کو قدم نہ پہنچائے، اس لیے آپ کی بات آ رہا ہوں. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کچھ زمزمہ کرتے ہوئے کچھ باتیں کی. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہلال آؤ میں تجھے دکھاؤں. کہتے ہلال یا کل تو گرے گا. مولا نے کہا کیا دعا ہے اور کہا کر میرا حبیب
حضرت مسلم کا تذکرہ کل میں کر چکا، لیکن مسلم ایسا غریب اور مظلوم، اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ساتھ میں۔ روایت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے سال بھر بھٹکتے رہے، خدا آپ کو لے جائے، مسیب ابھی تک وہی دفن ہے۔ میں ساری روایت نہیں پڑھوں گا، تھوڑا پیچھے لے کے جانے کی اجازت دیجیے۔ جب مسلم کی شہادت ہوئی نا تو حسین مظلوم نے مسلم کی دو چھوٹی بیٹیوں کو بلایا اور کہا زینب اولیاء میری بہن، یمن کے دو لائیے، ان کو دانوں میں بٹھا کے پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور پر پہنا کے کہا آج سے تم بابا مجھے کہو گی۔ ایمانداری سے بتائیے یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی